ہاں میرے پیارو، پوچھو نا ان کو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں پڑھا، کیا پرابلم کیا تیرے کو؟ نہیں پڑھا، کیا پرابلم ہے؟ ارے پوچھو نا، اتنی بڑی عمر ہو گئی تیرے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں آئی؟ میرے کو نہیں رکھنا۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کے خلاف چیلنج ہو رہا ہے؟ ارے کوئی غیر کرے تو وہ غیر تھا، بولو نا، کوئی غیر کرے تو وہ غیر تھا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، یہ نبی کی شان بیان کرنے والے، عظمت مصطفیٰ کو ماننے والے، ارے میرے دوستو زمین پہ قرآن پڑھنے والے، یہ اللہ کو اوپن چیلنج کرے۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ وہ تین کو برباد کر سکتا، وہ اللہ ہم سب کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے میں تو ایک ہی بات کبھی کبھی کہتا ہوں شیخ حنیف، ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر ہمارے اندر طاقت ہے نا تو مرو مت، موت کو مت آنے دو۔ کر سکتے ہو ایسا؟ یعنی اگر میرے اندر طاقت ہے تو میں اپنے آپ سے کہوں گا مرنے کا نہیں ہے میرے کو، آپ کے اندر طاقت ہے، مت مرو، موت کو مت آنے دو اپنے پاس۔ بھگوان پور میں موت آتی ہے، یہ بول نہیں رہے، آتی ہے؟ صحیح میں نہیں آتی ہو نا، کتنے بھی پیسے لگے میں پلاٹ خرید لوں بھگوان پور میں خود اپنا گھر بنا لوں، کائے کو مرو بھائی؟ ارے بولو نا، موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اب میری بات سننا، اللہ اوپن چیلنج کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ اگر تیرے اندر طاقت ہے، اگر تیرے اندر میرے مقابلے کی ہمت ہے، اللہ کہتا موت آئے گی تیرے پاس، روک لینا موت کو، ڈاکٹروں کو بلانا، حکیموں کو بلانا، طبیبوں کو بلانا، ارے تعویذ والے باباؤں کو بلانا، اللہ کہتا سب کو بلا لے، سب کی طاقت ہوگی تجھے بچانے کی، میری طاقت ہوگی تجھے مارنے کی، سب کو فیل کروں گا، فیصلہ تو میرا ہی چلے گا۔ سبحان اللہ بولو نا، اس پر بولو نعرہ تکبیر، کہ ہمارا دل اندر سے جاگے کہ موت کا مقابلہ میں اور آپ۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا پورا، کس میں لکھا؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ، سن رہے ہو نا؟ قرآن پاک میں 29ویں پارے میں لکھا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آخری وقت آ جائے جب تیری روح نکلنے لگے، ارے ڈاکٹروں کی جماعت کو بلا لے، حکیموں کو بلا لے، طبیبوں کو بلا لے، ارے تعویذ والے کو بلا لے، اللہ کہتا میرا فیصلہ مارنا ہوگا، تیرا فیصلہ جینا ہوگا۔ کون جیتے گا؟ اور ہم کو تو مرنا ہی مرنا ہے نا۔ اس لیے میرے پیارو، میری پہلی بات آج آپ سے یہی ہے، اللہ کو ایک مانو اور اللہ سے ڈرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ میں 3 باتیں کر کے چلا جاؤں گا۔ میری پہلی بات کو بالکل دھیان سے سنو اور یقین سے بولو، کریں گے انشاءاللہ؟ میرے ساتھ میں بولو نا، یقین سے کریں گے انشاءاللہ؟ تو چلو اب ہم اللہ کی تعریف شروع کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے بڑھیں گے۔ کتنی باتیں اپنے کو کرنا؟ آج میرے دوستوں جنہوں نے بھی یہ جلسہ رکھا، صحیح میں ہم آتے دور سے آتے، لیکن اندر بیٹھے بیٹھے ہم سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے۔ آج آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ بیٹھے ہو نا، اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ارے بولو میں نہیں کہتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے زمین پر ڈھونڈتے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے، بہت سارے فرشتے زمین کے اوپر ڈھونڈتے رہتے، اللہ کی باتیں کہاں ہو رہی ہے، اللہ کی بزرگی کہاں بیان ہوتی ہے، رسول کی باتیں کہاں ہو رہی ہے، ارے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا۔ جب وہ فرشتے یہاں آئے ہوں گے، کہاں پہ؟ بھگوان پور آئے ہوں گے، تو ہمارے نبی نے فرمایا جب کچھ فرشتوں کو مل جاتا ہے تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے، آؤ آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سب لوگ آ جاؤ۔ فرشتے آتے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے، آتے جاتے اور کہتے جاتے یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں رسول کی بات ہو رہی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرشتے آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے آسمان تک بڑھ دیتے ہیں، زمین سے لے کر۔ اچھا، یہ جب پروگرام ختم ہو جائے گا، فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، بولو فرشتے ابھی ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن بولو اللہ کی قسم فرشتے ہیں زمین سے لے کر۔ لیکن جب ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا نا، ہم گھر چلے جائیں گے تو فرشتے آسمان پر جاتے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتے کہاں گئے تھے، اللہ پوچھتے فرشتے کہاں گئے تھے، تو فرشتے کہیں گے اللہ بھگوان پور گئے تھے،
وہاں اللہ کی باتیں ہو رہی تھی, اللہ تیری بزرگی بیان ہوتی تھی, تیرے رسول کی باتیں ہو رہی تھی, تیرا ذکر ہو رہا تھا. اللہ وہ فرشتوں کو, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں, یہ جو لوگ میری بڑائی بیان کرتے تھے انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے نا, انہوں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں. اللہ کہتے اگر مجھے دیکھ لے تو کیا عالم ہوگا. ارے فرشتے کہتے جب دیکھا نہیں ہے تو اتنے گھنٹے تیری تعریف کرتے رہے, تیرے رسول کی تعریف کرتے رہے, اتنے گھنٹے بیٹھے بیٹھے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہے, اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ بیٹھنا شروع کر دیتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں کو, وہ مانگتے کیا تھے؟ وہ بیٹھے تو تھے, ان کو کیا چاہیے؟ ان کو روٹی چاہیے, ان کو کپڑا چاہیے. فرشتے کہیں گے نہیں اللہ, انہوں نے روٹی کپڑا نہیں مانگا, ان کو جنت چاہیے. بولو سبحان اللہ. تو اللہ کہیں گے اچھا جنت چاہیے, انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. اللہ کہیں گے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے اگر دیکھ لیتے تو اٹھ کے گھر ہی نہیں جاتے. دیکھ لیتے تو اٹھ کے گھر ہی نہیں جاتے, مانگتے ہی رہتے, مانگتے ہی رہتے. جنت دیکھ لیتے تو مانگتے ہی رہتے. اللہ پھر پوچھتا ہے یہ لوگ ڈرتے کس سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے بہت ڈرتے, جہنم میں جانا ان کو گوارا. اللہ نے کہا کیا میری جہنم دیکھا انہوں نے؟ کہا نہیں دیکھا. اللہ پھر پوچھتے دیکھ لیتے یہ سارے بندے میری جہنم کو, تو فرشتے کہتے اللہ اللہ اگر یہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو کبھی گناہ نہیں کرتے, اللہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے تو کبھی نماز نہیں چھوڑتے, اگر یہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے کبھی قرآن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو, جتنے بیٹھے تھے, جتنے لوگوں نے میری باتوں کو سنا, میرے پیارے نبی کی باتوں کو سنا, جتنوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کہتے فرشتوں گواہ رہو, میں نے سب کے سب کو معاف کر دیا ہے. اب سننا, ایک فرشتہ آگے بڑھتا کہتا اللہ تو نے سب کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا سب کو معاف کر دیا. فرشتہ ایک آدمی کا نام لیتا, کہتا اللہ اس کو معاف نہیں کرنا. کوئی بھگوان پور کا کوئی نام لیتا, اللہ اس کو معاف دے. اللہ نے کہا کیوں معاف نہیں کرنا؟ کہا بیان سننے تھوڑی آیا تھا, وہ بیان سننے نہیں آیا تھا, اللہ رسول کی باتیں سننے نہیں آیا تھا, وہ تیری بزرگی بیان کرنے نہیں آیا تھا, تیرے نبی کی باتیں سننے نہیں آیا تھا, وہ تو کام دھندے کے واسطے آیا تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ کہتے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. تو فرشتہ کہتا ہے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ یہ لوگ جو بیٹھے تھے نا ان کو تو معاف کر دیا, ان کے قریب جو چھو جاتا ہے میں اس کو بھی معاف کر دیتا. تو بھائی آج تو ہماری مغفرت کی رات ہے, بولو انشاءاللہ, آمین بولو. تو سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی چاہتا ہوں کہ ذکر کرا دوں, سب کریں گے, ذکر کریں گے انشاءاللہ. کس کو پکارنے کا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کس کو پکارنے کا؟ ہاں میرے دوستو اللہ ہی, بولو کس کو پکارنے کا؟ کرنے دھرنے والا کون؟ ہم کو مارنے والا کون؟ جلانے والا کون؟ ہم کو بیماری دینے والا کون؟ ہم کو تندرستی دینے والا کون؟ علامہ اقبال نے کہا یا رب دل مسلم کو, یاد ہوگا نہیں یاد ہے اپنے کو تو گانے وانے یاد ہوں گے بھائی. علامہ اقبال, یہ علماء میرے ساتھ میں پڑھیں گے, ایسی بات کہیے کہ دل کو گھرما دیتے. ساتھ میں پڑھو نا. علامہ اقبال نے فرمایا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. آمین بولتے جاؤ, آمین. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گھرما دے, جو روح کو تڑپا دے, پھر وہ دل فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر ذوق تماشا دے, پھر ذوق تقاضا دے. کون کون میرے ساتھ ہے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے بلند آواز سے بھائی. ہماری ماں بہنیں نہیں, ماں بہنوں کا آواز پردہ ہے. آپ کی آواز پردہ کیوں؟ ڈاؤٹ ہے آپ کو کچھ؟ تو پھر ذکر کریں گے نا میرے ساتھ میں بلند آواز سے. شروع کریں, شروع کریں. گردن جھکا دے, گردن جھکا دے. ہماری پہلی بات پکی ہو جائے. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ آواز کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ 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 اللہ. شروع 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 شروع. اللہ 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 اللہ. بھائی آواز نہیں آ رہی ہے؟ میں تو بہت خوش ہو کر بھگوان پور آیا ہوں بھائی. بہت سارے لوگ نعرے تکبیر کر کے مجھے یہاں تک لے کر آئے. ایک ساتھ میں شروع ہو جائے. اللہ 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 اللہ
لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے کرنے دھرنے والا کون؟ بولو نا، ہمیں زندگی دینے والا کون؟ تو بلند آواز سے لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ بلند آواز سے بولیں گے الا اللہ۔ کون کون بولے گا الا اللہ؟ اللہ مغفرت کرے گا، بولو ساتھ میں، بولو لا الہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، لا الہ۔ اب شروع کریں، لا معبود لا معبود الا اللہ، لا مشہود لا موجود لا وهاب لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا ولی الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا قدوس الا اللہ، لا سلام الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بولے ہمارا کلمہ، ہمارا دل و جان لا الہ۔ اب میں دوسری بات پہ آ رہا ہوں، ایک بات ہو گئی، تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے ہو تو کوئی بات نہیں، میں کیونکہ ابھی مولانا سہراب کا ہے، یہ میرے کو واپس کہہ رہے تھے، ابھی میں کچھ دن پہلے تو راج نگر آیا تھا، وہ بھی بنگال میں ہی ہے نا، اور ابھی یہاں پر آ گیا، بھگوان پور آ گیا۔ ابھی مولانا سہراب میرے کو نکلتے نکلتے کہتے اور ایک جگہ پر آنا ہے، تو وہاں آؤں گا تو آگے باتیں کروں گا، ٹھیک ہے نا آپ کو؟ کیا ابھی سننا ہے تینوں باتیں؟ جنت میں جانا ہے نا؟ میں ساتھ میں بولو نا، جنت میں جانا ہے نا؟ پہلی بات پر پکا کون ہے؟ بولو لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کا معبود اللہ ہی، ہم سب کا مسجود اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چلو دوسری بات پر آ جاؤں، میں تھوڑا مائک کی آواز اور اوپر کرا ہے، میں دوسری بات پر آ جاؤں۔ آپ لوگ میرے خیال سے تھک گئے، آپ لوگ گھر میں پوچھ کے آئے ہو؟ نہیں اپنی بیوی کو پوچھ کے آئے ہو؟ کیونکہ آپ کا چہرہ ایسا بتاتا ہے جیسے کچھ ڈرتے ہو گھر جانے کے لیے واپس، ایسا کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ نہیں نا؟ بلکہ ہو سکتا ماں بہنیں بھی آئی ہوگی، اس لیے اور تو کوئی ٹینشن نہیں آپ کو؟ اگر نہیں آتی تو ہوتا ٹینشن؟ دیکھو تھوڑا گھبرا رہے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ بھائی کوئی اپنی بیوی تھی، اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ میرے کو مائکے جانا، مائکے جانے ماں کے گھر، آپ لوگ کیا بولتے ہوں گے بنگالی زبان میں میرے کو نہیں معلوم، ہاں کیونکہ آپ لوگ تو بولتے میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے کو دو آدمی یہاں پہ لے کر آئے، ایک یہ حنیف بھائی اور دوسرا کون تھا، کیا نام ہے؟ خادم الاسلام، یہ دو لے کر آئے، پورے راستے یہ لوگ بنگالی میں بولے، معلوم نہیں میرے کو گالی بھی دیتے ہوں گے، میرے کو نہیں معلوم، کیونکہ میں تھوڑی تھوڑی دیر میں کبھی چائے مانگا کبھی پانی مانگا، یہ لوگ آپس میں بنگالی زبان میں بولے، میں نے مولانا عثمان کو گجراتی میں بولا کہ حالانکہ گاڑ بھی بولتا ہے تو اپن نے ہوں آمج پڑے، سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے؟ ویسا میں بھی نہیں سمجھا تھا، جیسا آپ گجراتی نہیں سمجھے میں بنگالی زبان نہیں سمجھا تھا، لیکن آئیں گے، خیر ہم آئیں گے، پہلے میرے کو ایک بات بتاؤ کہ یہاں شادیاں تو ہوتی ہیں نا، کیونکہ بیوی کی بات کیا تو ہیں کر کے منہ لٹکا کے دیکھ رہے بھائی، چل تیرے اوپر ہی فٹ کر دوں، تو لے کر آیا تھا نا میرے کو، ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہے تو ہو سکتا ہے تیرا معاملہ ہوگا۔ ایک بیوی تھی، اپنے شوہر کو کیا کہتی، اپنے کو کتنے سال ہو گئے شادی کو، میرے کو مائکے جانا ہے، یعنی ماں کے گھر پہ، تو اس نے تھوڑا ڈھونگ کیا، تو چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا، حالانکہ اندر سے اس کو بھی تھا جاوے بھائی کتنا مصیبت کو پالنے کا اور کتنے دن پالنے کا، کم سے کم تھوڑے دن تو ادھر ادھر ہوئے، تو کہا نہیں میرے کو جانا، 1 مہینے کے بعد آؤں گی، ٹھیک ہے چلو، چلی گئی، بولو چلی، کتنے مہینے کے لیے؟ 15 دن میں تو حنیف بھائی کو فون آیا، ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کل میں آ رہی ہوں، کل میں کہتا ارے تم 1 مہینے کے واسطے گئی تھی، نہیں میرے کو آپ کی بہت یاد آئی، اسے میں تو ابھی 15 دن میں آ رہی ہوں، اور بتا دیا کہ یہ ٹرین پہ آؤں گی، میرا بوگی نمبر یہ ہوگا، سیٹ نمبر یہ ہوگی، اور تم برابر پلیٹ فارم پہ لینے کے لیے آ جانا، یہ نمبر پلیٹ فارم کا ہوگا، لینے آ جانا۔ اب یہ بھائی لینے گیا، بتاؤ لینے گیا تو منہ اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا؟ 1 مہینے کے بعد آنے والی 15 دن میں آ گئی،
خیر منہ بگاڑا گیا بالکل ٹرین کے پاس گیا. وہ آئی بیچاری سامان وامان لے کر آئی. جیسے اتری السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام, آجا. وہ کہہ دیا میرے امی ابا نے تم کو بہت سلام بولے. ہاں بڈھا بڈھی کو میرا بھی سلام بول دینا. چلو آجا. آ گئے. اب یہ تو اپنا موڈ خراب کیے, وہ بیوی بھی آ گئی. بیوی سوچنے لگی کہ ان کا موڈ اتنا خراب کیوں ہو گیا, میں جلدی آ گئی تو ان کا موڈ خراب ہو گیا. اچانک بیوی کی نظر پڑی ایک اور میاں بیوی ہے, آپس میں ہنس کے باتیں کر رہے, بالکل ٹرین کے پاس پلیٹ فارم کے اوپر اتنی ہنس کے باتیں کر رہے. تو بیوی نے کہا دیکھو ان کو دیکھو, وہ میاں بیوی کو دیکھو کیسے ہنس کے باتیں کر رہے, اور تم دیکھو کیسا منہ بنا کے بیٹھے ہو. تو حنیف نے اپنی بیوی کو کہا پگلی وہ چھوڑنے آیا ہے. سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے نہیں سمجھے تو بعد میں سمجھ لینا بھائی, لیکن اپنے کو تو وہ نہیں سمجھنا. اپنے کو آج 3 باتیں سمجھنا. کون کون سمجھیں گے انشاءاللہ؟ پہلی بات کون کون سمجھا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو بھائی لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو لا الہ. چلو کون سی بات پر ہم آ رہے ہیں؟ بولو نا کون سی بات پہ آ رہے ہیں؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی سننا. دوسری بات, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہم کو سمجھ میں آئے, ساتھ میں بولو, ہم کو سمجھ میں آئے تو بھی مصطفیٰ کا دامن, بولو انشاءاللہ. نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مصطفیٰ کا, اچھا لگے تو بھی مصطفیٰ کا دامن, نہیں اچھا لگے تو بھی مصطفیٰ کا. تو ساتھ میں کہہ دو, ایک آواز میں کہہ دو. پہلی بات اگر ہماری تھی لا الہ الا اللہ, تو دوسری بات ہے پورا مجمع بولے گا مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر دوسری بات کا جواب دینا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ نہیں, آواز سے بولو نا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہے؟ پورا مجمع ساتھ دے گا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, ہمارا نبی وہ نبی. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ. ساتھ دو گے نا میرا, ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ جو میں بولوں سب ساتھ میں بولے. ہمارا نبی وہ نبی, ہمارا نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارا نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا بھائی؟ آگے چلے. ہمارا نبی وہ نبی, بولو سبحان اللہ بولتے جاؤ. ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, ایک مرتبہ اشارہ کرے, بولو سبحان اللہ. دوسری مرتبہ اشارہ کرے, تیسری مرتبہ اشارہ کرے. 1400 صحابہ بولے میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے بیابان میں چلے, مکہ کے صحرا میں چلے, ہر پتھر ہر درخت ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ مہینہ رجب مہینہ, اس میں معراج کا واقعہ پیش آیا نا؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے. معراج, ارے بولو نا, ہوئی نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے نا, ارے بولو نا گئے نا. وہ پورا معراج کا واقعہ سناؤ, کیونکہ ہمارے نبی کے 2 سفر ایک ہی رات. بولو کتنے سفر؟ ایک زمین کا, ایک نہیں ساتھ میں بولے, سمجھنے کی بات ہے. ہمارے نبی نے یہ مہینے میں ایک ایسی رات آئی جس میں ہمارے نبی نے 2 سفر کیے, ایک زمین کا, ایک زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسرا. بولو زمین کے سفر کو کہتے ہیں, آسمان کے سفر کو کہتے ہیں معراج. سننا ہے آپ کو؟ حنیف میں گجرات میں معراج کا واقعہ بتاتا ہوں, 4 ساڑھے 4 گھنٹے جاتے. چلے گا آپ لوگوں کو؟ میں نہیں کھایا, ملے گا لیکن بھوک لگی کب ملے گا بھائی؟ 4 گھنٹے کے بعد. بولو نا بھائی, ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر. زمین کے سفر کو یاد رکھنا اسرا کیا بولتے ہیں, اور آسمان کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پورا معراج کا واقعہ نہیں سنا پاؤں گا, تھکا ہوں, لیکن پہلی پوائنٹ اگر آپ سن لے اور سمجھ لے
تو پورا معراج کا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. کون کون تیار ہے بھائی سننے کے لیے؟ میں آپ کو پہلی پوائنٹ اور آخری پوائنٹ، بولو پہلی اور آخری، سب سنیں گے انشاءاللہ. بھائی توجہ دینا سب لوگ، بالکل یہاں میری طرف توجہ دینا، کیونکہ کڑی کو کڑی سے جوڑنا ہے اور بہت امپورٹنٹ واقعہ. بھائی سننا، معراج کی رات، بولو معراج کی رات، ہمارے نبی مکہ میں، پورا مجمع بولے ہمارے نبی مکہ، مکہ مکرمہ. کہاں ہے ہمارے نبی مکہ میں؟ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی کعبے کے پاس ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی حتیم کے پاس ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی ام ہانی کے گھر میں ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی اپنے گھر میں ہے. لیکن کچھ بھی ہو میرے پیاروں، معراج کی رات میں ساتھ میں بولو ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں ہے اور آرام کر رہے ہیں. بولو اور کیا کر رہے ہیں؟ بھائی رات کے وقت میں آدمی کیا کرے؟ آرام کرے. یعنی ہمارے نبی سو رہے ہیں اور آنکھیں مبارک بند ہے. بولو آنکھیں مبارک ہے. بھائی ہم لوگ بھی سوتے تو ہماری آنکھیں بھی، ہمارے نبی بھی آرام کر رہے ہیں، آنکھیں مبارک بند ہے. سننا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو آسمان پر بلاتے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے جبرائیل آؤ، جبرائیل آؤ. حضرت جبرائیل آتے، اللہ تعالیٰ فرماتے جبرائیل ابھی مکے کی زمین پہ جاؤ، رات کا وقت ہے. اللہ کہتے جبرائیل ابھی مکے کی زمین پر جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی آسمانوں پر لے کے آؤ. بولو سبحان اللہ. اللہ کن کو کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل چلے. ارے بولو حضرت جبرائیل آدھا راستہ چلے ہوں گے. اللہ نے کہا جبرائیل واپس آ جاؤ، آ جاؤ، واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل واپس گئے. اللہ یہ کیا؟ اللہ تو نے مجھے کہا جاؤ اور مصطفیٰ کو لے کر آؤ، میں تو آدھا راستہ گیا، اللہ تو واپس بلا لیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل تذهب وحیدا، اکیلے جا رہے ہو؟ ارے جبرائیل اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تو نے مجھے کہا میں مکہ مصطفیٰ کو لینے جا رہا. اللہ نے کہا نہ جبرائیل اکیلے مت جانا، جبرائیل اکیلے مت جانا، وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ میرا مجتبی ہے، وہ میرا مرتضیٰ ہے، وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ میرا آخری نبی ہے. اکیلے جاؤ گے ان کی شان میں گستاخی ہوگی. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ. کتنے فرشتے؟ تو سچ بتاؤ حضرت جبرائیل نے 70,000 کو جمع کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ کس کا حکم تھا؟ اور ایک بات سن لو، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ساتھ میں بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. 28ویں پارے میں لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے، جو میں کہتا ہوں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. پورا بھگوان پورے ایک ساتھ میں بولے نا. حضرت جبرائیل کتنے فرشتوں کو لے کر چلے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل آئے، مکہ مکرمہ میں آئے. ساتھ میں بولنا اس وقت ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں، آنکھیں مبارک بند ہے. بولو آنکھیں مبارک. بھائی ہم بھی سوتے تو آنکھیں، لیکن ایک بات آج مسئلہ بتاؤں، ہم لوگ سو جاوے نا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بولو ہم لوگ سو جائے تو وضو. ہاں بھائی ابھی اگر کوئی بیان میں سو گیا اور سونے کے بعد گھر گیا نماز پڑھنا ہے نا، نماز نہیں پڑھ سکتا. جو سو گیا تو اس کا وضو. لیکن ہمارے نبی کتنے بھی گھنٹے سوئے، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ارے بولو ہمارے نبی کا وضو. کیوں؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینای ولا ینام قلبی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سونے میں میرے سونے میں فرق ہے. تم سوتے ہو آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے، دل کا دروازہ بھی بند ہو جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں سوتا ہوں میری آنکھیں مبارک بند ہوتی ہے مگر میرا دل تو اللہ 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 کرتا رہتا. بولو سبحان اللہ. کتنے فرشتے آ گئے؟ ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ یعنی بولو نا آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں مبارک. یعنی آپ ذرا توجہ دینا، آنکھیں مبارک. اچھا حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے. بولو کس کی شکل میں آئے؟ اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ پھر بولو ایک مرتبہ. 70,000 دیکھنا سننا، 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. حضرت جبرائیل نے کہا چلو چلو جلدی چلے، مصطفیٰ آرام کر رہے. ارے ہمارے نبی آرام کر رہے، آنکھیں مبارک بند ہے. حضرت جبرائیل آئے. بولو حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی کے قریب آئے. اور کتنے فرشتے آئے؟ لیکن حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ نبی تو آرام کر رہے، اگر میں ان کو جگاؤں گا کہ مصطفیٰ اٹھو تو ان کی نیند خراب ہوگی اور یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. بھائی نیند خراب کریں گے تو یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی نہیں ساتھ میں اللہ بھی. تو حضرت جبرائیل نے فوراً آرڈر کیا، 70,000 فرشتوں کو آرڈر کیا نبی کو لے کے جانا ہے. لیکن نبی آرام فرما رہے ہیں، ان کو جگائیں گے اٹھائیں گے ان کی نیند خراب ہوگی، یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا چلو پیچھے چلو، آرام
جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے. ارے بولو جب اٹھیں گے تب. اور 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل پیچھے گئے تو وہاں خیال آیا غلطی ہو رہی ہے, مسٹیک ہو رہی ہے. کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ اللہ نے جب بھیجا تھا تو کہا تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ. ساتھ میں بولو نا ابھی جاؤ مصطفیٰ کو, تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. ارے بولو لے جانے میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتوں کو کہا ارے ہم لے جانے میں دیر ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا, چلو آگے چلو آگے چلو. اب حضرت جبرائیل بھی آگے, 70,000 فرشتے بھی آگے, ہمارے نبی آرام فرما رہے. پھر قریب آئے, بولو ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک, ساتھ میں بولو نا آنکھیں مبارک بندے. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں یہ ان کو جگائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. بولو ان کو جگائیں گے تو یہ ناراض ہو, اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی, بھائی ادھر دیکھنا, اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. حضرت جبرائیل نے کہا چلو پیچھے چلو پیچھے چلو. ارے 70,000 کو لے کر پھر پیچھے چلے گئے, پیچھے چلے گئے تو پھر کہا ارے ہم سے غلطی ہو رہی ہے, اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ. اور مصطفیٰ کو سچ بتاؤ حضرت جبرائیل حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو کبھی آگے, کبھی آواز نہیں آ رہی, کبھی آگے, کبھی جگاتے ہیں تو نبی کی نیند خراب ہوتی ہے, یہ ناراض ہوتے ہیں, اور اگر نہیں جگاتے ہیں تو لے جانے میں دیر ہوتی ہے. حضرت جبرائیل حیران ہے, 70,000 فرشتوں کو لے کر پورا بھگوان پور بولو کبھی آگے, کبھی. حدیث پاک میں لکھا فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل حیران, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو آگے, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. حضرت جبرائیل وہی کھڑے ہو گئے, اللہ کیا کرو اللہ کیا کرو, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سب کو لے کے کبھی آگے جاتا, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر پیچھے آتا, اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کا جواب آیا, بول دو سبحان اللہ, بول دو سبحان. اب بولو بھائی نعرہ تکبیر. اللہ کا جو جواب آیا ایسا پیارا جواب آیا, اے بھگوان پور والوں سننا, اللہ کا جواب آیا لا تتحیر یا جبرائیل اقبل, بولو سبحان اللہ, اقبل وقبل قدمین, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آیا, جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں, آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں, جبرائیل آگے بڑھ جاؤ, جبرائیل آگے بڑھ جاؤ, میرے نبی کے قریب چلے جاؤ, بولو میرے نبی کے قریب چلے جاؤ, اور آہستہ آہستہ میرے نبی کے تلوے مبارک کو چوم لو. کس کو چوم لو؟ نہیں یہ قدم مبارک, تلوے مبارک کو چوم لو. جاگ بھی جائیں گے, شان میں گستاخی بھی نہیں ہوگی. حضرت جبرائیل آئے, بھائی انسان کی شکل میں تھے, حضرت جبرائیل آئے, پیچھے کتنے فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل دھیرے دھیرے آئے. دیکھو ہمارے نبی کا ادب, ہمارے نبی کا رسپیکٹ, ہمارے نبی کے سامنے ڈسپلن رکھنا. حضرت جبرائیل آئے, ہمارے نبی کے پاؤں کی طرف گئے اور آہستہ سے گئے, اور یوں دیکھو یوں, بولو ہمارے نبی کے تلوے کو چوما, بولو ہمارے نبی کے تلوے کو, آواز نہیں آ رہی, بولو ہمارے نبی کے تلوے کو. بس ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک کھلی. ہمارے نبی نے پوچھا ماں بالو کا یا جبرائیل تو قبلو قدمیا. ہمارے نبی نے کہا جبرائیل کیا کر رہے ہو, میرے قدم کو چومتے ہو, ارے میرے تلوے کو چومتے ہو. حضرت جبرائیل نے کہا پیارے نبی میں نہیں چومتا, اللہ کا حکم ہے اس لیے چوم رہا. کس کا حکم ہے, بولو 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 بولو, کس کا حکم ہے. تو ہمارے نبی نے کہا وہ بات تو برابر ہے, لیکن جانا کہاں ہے. ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل راتوں رات آئے ہیں, جانا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے نبی ابھی تو ہمیں سفر کرنا ہے, ایک زمین کا سفر کرنا ہے, ایک آسمان کا سفر کرنا ہے, اللہ کی ملاقات کرنا ہے. جب سنا ہمارے نبی نے اللہ کی ملاقات کرنا, ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, جبرائیل چلو چلو آج کس کی ملاقات کرنا ہے. حضرت جبرائیل سننا, حضرت جبرائیل نے وہاں پہ روکا, کہا میرے نبی سفر تو شروع کرنا ہے لیکن اللہ نے ایک آرڈر دیا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا آرڈر دیا, کہا پیارے نبی میں نے آپ کے تلوے کو, بولو نا بولو نا, میں نے آپ کے تلوے کو, اللہ نے آرڈر دیا ہے, اللہ نے آرڈر دیا ہے 70,000 فرشتوں کو کہو وہ بھی نبی کے تلوے کو چوم لے وے. کتنے فرشتے آئے ہیں, سب کو کہو نبی کے تلوے کو چومے. وہ اللہ کی قدرت, وہ اللہ کی طاقت, فرشتے آتے گئے نبی کے تلوے کو چومتے گئے, آتے گئے تلوے کو چومتے گئے. اللہ نے سارا نظام روک کے رکھا. جب 70,000 فرشتوں نے تلوے کو چوما, کیا فرمایا ہمارے نبی نے, فرمایا جبرائیل نے فرمایا چلو کس کی ملاقات کے لیے جانا ہے. آواز نہیں آ رہی, کس کی ملاقات کے لیے جانا ہے.
ہمارے نبی اس وقت رک گئے. اے بھگوان پور والوں سننا, ہمارے نبی رکے اور کہا جبرائیل ایک سوال پوچھوں تجھے, جبرائیل ایک سوال تجھے پوچھوں. جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول دیر ہو رہی ہے, جانا ہے, ہمیں جانا ہے, لیکن اگر آپ کو پوچھنا ہے تو سوال پوچھ لے. ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو, یعنی ساتھ میں بولا تم نے میرے تلوے کو, ہمارے نبی نے پوچھا قبلت قدمی یا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما, کیف وجدت تمہیں کیسا لگا, ارے تم نے میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسا. کون کون تیار ہے جواب سننے کے لیے اور سبحان اللہ بولنے کے لیے؟ کہاں ہے میرے دوستوں؟ ہمارے نبی نے پوچھا قبلت قدمی یا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما کیف وجدت تمہیں کیسا لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے پیارے نبی اللہ کا حکم تھا میں نے آپ کے تلوے کو چوما, آپ مجھے پوچھتے ہو کہ مجھے کیسا لگا. حضرت جبرائیل فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا, سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا, میں نے جنت کے باہروں کو دیکھا, میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا, میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا, میں نے جنت کے باغوں کو دیکھا, میں نے جنت کے نہروں کو دیکھا, میں نے جنت کی دیواروں کو دیکھا, میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا. حضرت جبرائیل فرماتے میرے پیارے نبی میں نے جنت کو دیکھا, اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. جو خوشبو جنت میں بولو بولو نہ ملی وہ کہاں ملی؟ نبی کے, نہیں آواز نہیں آ رہی, نبی کے, نہیں برابر بولو, نبی کے تلوے میں. بھگوان پور والوں ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہو, جب نبی کے تلوے میں یہ نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ, نہیں بولو نا, جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے, آواز نہیں آ رہی, جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے, تو قسم کھا کر بولو نبی کے ہاتھ میں کتنی خوشبو ہوگی. بھئی جب تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو ہاتھ میں کتنی خوشبو ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, حضرت انس فرماتے میرے 10 سال کی عمر تھی, میں نبی کی خدمت کرتا تھا. حضرت انس فرماتے کبھی میرے نبی میرے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, کبھی میرے نبی میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے. حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم 10 دن گزر جاتے میرے ہاتھوں سے نبی کی خوشبو جایا نہیں کرتی تھی. ارے جب نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو ہے تو نبی کے ہاتھوں میں اور بھی زیادہ. تو قسم کھا کر بولو جب ہاتھ میں اتنی خوشبو ہوگی تو نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو ہوگی. ارے بولو نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو, توجہ دینا, نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو ہوگی. ہنستا تو میں بھی ہوں, ہنستے آپ بھی, ہنستے ہو نا کبھی کبھی آپ, ارے بولو نا ہنستے ہو نا, اور میں بھی ہنستا ہوں. لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب بیٹھتے سامنے حضرت ابو ہریرہ, بولو سامنے کون؟ حضرت ابو ہریرہ, وہ ہمارے نبی کو ایسے دیکھتے, ایسے 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 دیکھتے. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ تم بیٹھتے ہو تو ہمارے نبی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ ارے نبی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا دیکھتا رہوں گا اس لیے کہ میں انتظار کرتا ہوں میرے نبی کب مسکرائے. بولو سبحان اللہ, میرے نبی کب. تو سب نے کہا کہ نبی مسکرائے, اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا معلوم میرے نبی جب مسکراتے ہیں. ارے حضرت ابو ہریرہ کہتے تمہیں کیا معلوم میرے نبی جب مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آیا کرتی ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا ابو ہریرہ نے؟ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانه تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کئی مرتبہ میں نے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا, میرے نبی مسکراتے گئے, آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آئے. میرے بھگوان پور والوں جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو ہاتھ میں اور بھی زیادہ, تو قسم کھا کر بولو نبی کے چہرے سے بڑھ کر تو کوئی چہرہ ہی نہیں ہوگا. بولو نا نعرہ تکبیر, نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ, آواز سے بولو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. ہم لوگ تھوڑا اچھا بن جاوے نا تو کوئی بولتا ہے تو بہت اچھا دکھتا ہے, تو سمارٹ دکھتا ہے, تو بہت چہرے میں کھلکھلاتا دکھتا ہے. سچ بتاؤ ہماری تعریف کوئی کرتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی مکے کی گلی میں چلے, ہمارے نبی مدینے کی گلی میں چلے, کوئی کچھ بولے نہ بولے, پیدا کرنے والا خود بولے میرے محبوب تیرے سے بڑھ کر حسین میں نے کسی کو نہیں بنایا. کون تعریف کرے ہمارے نبی کی؟
اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها، پڑھو نا یاد ہوگا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے نبی میں نے تجھے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی، ایسا چہرہ عطا فرمایا، تو آتا ہے ایسا لگتا ہے آسمان میں آفتاب نظر آنے لگا، تو آتا ہے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند چمکنے لگا، ارے میرا نبی تو آیا ایسا لگا دن کا اجالا آ گیا۔ بلکہ اللہ نے کہا میرے نبی تیرے زلف اتنے مبارک ہے، سمیٹ لیتا ہے، رات کی چاندنی نظر آتی ہے، ارے زلف مبارک پھیلا دیتا ہے تو دن کا اجالا نظر آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔